الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام جملہ حاضرین کرام اور اس بزم کے صدر محفل صدر نشین حضرت پیر صاحب مبارک عیدگاہ شریف دامت برکاتہم علینا، اور میرے بھائی میرے دوست اور ہم سب کے رہبر و راہی حضرت پیر حسان حسیب الرحمن صاحب، اور الحمدللہ آپ سب قبلہ صاحبزادہ صاحب کا خوبصورت خطاب سماعت فرما چکے ہیں، اور اس کے بعد کسی گفتگو کی ضرورت بھی نہیں رہی، لیکن الامر فوق الادب کی بنیاد پر بات کروں گا۔ الحمدللہ اس خوبصورت اجتماع میں ایک دفعہ پہلے بھی میری حاضری ہوئی تھی 2-3 سال قبل، اور آج ایک دفعہ پھر یہ جمع غفیر دیکھ کر اہل سنت کا یہ عظیم الشان یا رسول اللہ کانفرنس کے اس خوبصورت مناظر کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر دل باغ باغ ہو گئے۔ الحمدللہ اللہ کریم عیدگاہ شریف کے اس فیضان کو تا صبح قیامت قائم و دائم رکھے، اور اللہ کریم اس خانقاہ کے فیضان کو مزید عام فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کے لیے میں اور آپ جمع ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے جو اللہ اور اس کے ملائکہ کا ذکر ہے۔ امام بخاری نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے تفسیر میں لکھا کہ اللہ کا درود کیا ہے، اللہ کا سلام کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کا درود یہ ہے، اللہ کا سلام یہ ہے کہ ملائکہ کے سامنے اللہ کے محبوب کا ذکر بیان کرنا، اور وہی ذکر میں اور آپ بھی بیان کرنے کے لیے جمع ہے۔ اور میں نے اللہ کے محبوب کے صحابہ کا جو عشق رسول دیکھا ہے، جو ان کی ثنا اور توصیف دیکھی ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت جب حضور کا ذکر فرماتے تو حضور کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اللہم ایدہ بالروح القدس، یا اللہ حسان میرا ناتوان ہے، ان کی مدد جبریل امین کے ذریعے فرمانا۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے حضرت کعب بن مالک فرماتے کأنہ قطعۃ قمر، حضور علیہ السلام کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا۔ اور انور المتجرد کسی صحابی نے فرمایا جس طرح احرام کی چادر لوگ پہنتے ہیں، اسی طرح حضور کبھی کبھار وہ چادر پہنا کرتے، اور جب چادر جسم سے ہٹ جاتا اور آپ کی کھلائی اور بازو نظر آتا، صحابہ فرماتے ایسا لگ رہا ہوتا جیسے چاند زمین پر اتر آیا۔ اور یہی انداز صحابہ کرام کا تھا۔ اسی طرح کسی نے فرمایا بعض لوگ دور سے حسین ہوتے ہیں، قریب آ کر وہ حسن نہیں رہتا۔ کسی نے فرمایا کہ ام معبد نے فرمایا تھا کہ دور تھے تو خوبصورت تھے، قریب آئے تو اور حسین ہو گئے۔ اور یہی انداز ایک صحابیہ فرماتی ہے کہ حضور مدینہ منورہ کی گلی میں تشریف لا رہے تھے رات کے اندھیرے میں، اور فرماتی ہے کہ کأنما یتلألأ منہ الجدر، مدینہ کے در و دیوار روشن تھے حضور کے چہرے سے۔ اور یہی انداز حضور علیہ السلام کے صحابہ نے اپنا۔ میں نے کل بھی بات کی، اپنے صحابہ تو صحابہ ہے، صحابہ کا انداز تو یہی تھا۔ عبداللہ ابن زید نابینا صحابی تھے،
بلکہ بینا تھے بعد میں نابینا ہوئے، اور اس انداز سے ہوئے کہ کسی نے حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کا ان کو خبر دی، تو اس وقت انہوں نے فرمایا، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمدہ، یا اللہ میرے آنکھوں کی بینائی ختم کر دے، میں اللہ کے رسول کے سوا کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ انداز تھا حضور کے صحابہ کا، اور اپنے صحابہ تو صحابہ ہے۔ میں نے کل ایک بات عرض کی، مائیکل ایچ ہارٹ ایک یہودی سائنسدان ہے، یہودی مفکر ہے، اس نے 70s میں ایک تھیوری پیش کی، دی 100 کے نام سے ایک بک لکھی، دنیا کے 100 کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا۔ وہ کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے، کوئی بھی نکال کر دیکھ لے۔ انہوں نے تھیوری پیش کی کہ دنیا کے 100 کامیاب لوگ کون تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے صفحے پر جس شخصیت کا نام لکھا وہ میرے آقا حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور آپ نے نیچے لکھا وہ یہودی النسل ہے، لیکن نیچے لکھتے ہیں کہ باقی جو 99 لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، 99 جو کامیاب لوگ ہیں وہ صرف سکسیسفل ہے، صرف کامیاب ہے، اور رسول اللہ سپریملی سکسیسفل ہے، وہ ایسے کامیاب ہے کہ جو ان کے دربار سے لگا وہ بھی کامیاب ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا اللہ کریم ہمارا حضور کی بارگاہ میں یہ ذکر کے لمحے ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اور اس خانقاہ کا فیضان میں نے ہمیشہ اللہ کے ان غلاموں کو حضور کے دین پر غیرت مند بھی دیکھا۔ وہ دور جب ہمارے 4 شہداء 2008 میں شہید کر دیے گئے، تو اس وقت حالات یہ تھے کہ اس زمانے میں پشاور کی فلائٹ آپریشن بند کر دی گئی، بم دھماکے ہو رہے تھے۔ ان حالات میں بھی اگر اہل سنت کے سانحے پر ہماری دستگیری کرنے کے لیے کوئی ایک شخصیت، کوئی ایک ہستی پاک افغان بارڈر لینڈی کوتل تشریف لائے تھے، تو وہ حضرت قبلہ پیر صاحب کی ذات ہے۔ یہ وہ ذات تھے جن کو میں نے اہل سنت پر غیرت مند پایا۔ اب دعوے کرنے والے لوگ بہت ہیں، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انقلاب اگر دنیا میں کوئی لایا تو وہ صوفیاء کی ذات ہے۔ وہ ہمیشہ، میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا تذکرہ جب بھی پڑھا تو انہوں نے بیت المقدس کے قلعے کے سامنے جب آگے چلے تو اس وقت انہوں نے ایک اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا میں جنگجو مشہور ہوں، دنیا میں فاتح مشہور ہوں، لیکن اس وقت جس ذات کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس سرزمین پر پہنچایا اور یہ علاقہ فتح کر رہا ہوں، وہ حضرت عبدالقادر جیلانی ہے، جن کا مرید اور جن کا خادم آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ آج اگر یہ سلطان صلاح الدین آپ کے سامنے کھڑا ہے تو یہ سلطان صلاح الدین اس حیثیت سے کھڑا ہے کہ یہ عبدالقادر جیلانی کا مرید ہے۔ الحمدللہ صوفیاء کرام نے ہمیشہ یہی خوبصورت انداز سے اسلام کی تبلیغ کا یہی فریضہ انجام دیا۔ اللہ کریم آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، اللہ کریم ہمارا یہاں اٹھنا بیٹھنا، ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت خوشا میں بنا ہوئی طبیعت بالکل ایسی نہیں ہے کہ پڑھتا ہوں آج، لیکن آپ نے میرے ساتھ پڑھنا۔ زمین و زمان آپ کے لیے مکین و مکان، آپ کے لیے زمین و زمان آپ کے لیے مکین و مکان، آپ کے لیے زمین و
کے لیے بنے کل جہاں ہے آپ کے لیے قلب زبان ہے آپ کے لیے بدل میرے جان آپ کے لیے ہمارے آپ کے لیے اٹھے بھی وہاں آپ کے لیے ہمارے آپ کے لیے اٹھے بھی وہاں آپ کے لیے بس آپ کے لیے بدل میرے جان آپ کے لیے ہمارے آپ کے لیے اٹھے بھی وہاں آپ کے لیے آپ کو میرے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ ہم دونوں خراب ہیں اس وقت آپ کو میرے ساتھ پڑھنا ہے ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی النبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے ختم احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی سبحان اللہ دیگر سمجھ لیتے ہیں سب دعا کیا دے کہ میں جو ہفتہ الحمدللہ لاہور میں دے رہا ہوں اور جو بے شمار محافل ہوئے ان محافل میں قبلہ صاحب کی عمل کے بعد جو کیفیات پیدا ہوئی جو منظوری کی کیفیت ملی جس انداز سے اس طرف لے کے گئے کہ جس سے بڑھ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں ابھی ایک بار میں خوبصورت انداز سے یقینی طور پہ آپ کے خوبصورت دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں رات بھی ہم نے رات کو بھی آپ علیہ السلام کے خوبصورت دربار پر بھی بات کی میرے بھی ذہن میں خوبصورت منظر دربار والا گایا جو نبی نے کہا یہ شکر کرنا یہ تو بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہوں کا بھول ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کے پاس ہے اور جیسے افضائی مدارات کا طریقہ تھا کہ جب پسینہ آنا دیکھنا تو فٹافٹ بھر کے شیشی میں ڈال دینا دلوں کو دینا تو برکے جوڑ پہ دینا اور جدھر وہ پسینہ لگ جانا سبحان اللہ ہمارے بھی مرشد بما علم مسالی رہا بلنا علیہ السلام کرتے تھے کہ عطر و حنا گلاب میں خوشبو جو باز گئی عطر و حنا گلاب میں خوشبو جو باز گئی جانے اس میرا کیا تھا پسینہ رسول وہ پسینہ مبارک کہ
کہ جو دیکھی گئے تو وہ گرا مر گیا قریب کیوں آنا اس لیے تو اس بات والے سے کہا کہ اس سے بہتر کوئی پہلا نہیں ہے نہیں اس کی رضا سیدہ عائشہ صدیقہ ہاتھ میں شیشی ہے بڑھتی ہے پھر بات دیکھتی رہتی ہے پھر بڑھتی ہے تو لے پھر دیکھتی ہے آپ نے سامنے جو کچرا مبارک ہر وقت مسکراہٹ ہوتا ہے آپ نے دیکھا مسکراہٹ دیکھا اوپر پھر دیکھا سیدھا پاک کو پھر اوپر دیکھا اپنے ہاتھ کی طرف پھر آپ نے پوچھا کس بات پہ کیا دیکھتی چلی جا رہی ہے عرض کرنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ و معاف کو تو معافی آتے ہیں پسینہ مبارک آپ کے ادھر ماتھا مبارک ہوتا ایک چمک رہتا ہے دل کرتا ہے اٹھا لوں لیکن تو اسے دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے ان کی بہت سی بات ہوتی فرمانے لگی جو اس قطرے کو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے مجھے آج تک آیا نہیں اس وقت اصل بات اس کے لیے میں نے بات کی ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہوا کہ عائشہ جان لے آپ کو اس طرح دیکھتے ہوئے میں نے اس کی طرف دیکھا پھر تیری طرف دیکھا پھر اپنے رب کی طرف دیکھا پھر آپ کی طرف دیکھا جان لے میں نے پوچھے کہ اسی لیے تاکہ یہ قیامت تک پتہ نہیں چل جائے کہ پوچھا کیا دیکھ رہی ہے جو آپ نے بتایا اس قطرہ مبارک کو دیکھ رہی ہوں جو آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر پھر میں کر رہا ہے اس اور عرض کر رہی ہوں ایسا منظر میری آنکھوں نے دیکھا نہیں اور اتنا مزہ مجھے آج تک کسی جگہ آیا نہیں کسی عبادت میں نہیں آیا کسی جگہ نہیں آیا جو یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں آپ نے ہمارا تو پھر جاؤں گے اللہ بھی آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی آپ کا آج تک کی عبادات سے اس سے بہتر اس سے بہتر کوئی چیز پسند نہیں ہے جو آپ نے ہمارے کی ہے یہ ہوتا ہے اس کا الحمدللہ میں بھاگنا پڑی ہے اللہ صاحب ماشاءاللہ زبردست طریقے سے بہت جو کہا بچہ کا جگہ واپس ہے کیا ہوا چارج ہوئے جو میں نے کہا آپ کے آنے سے پہلے ہی بات تھی چارج ہوئے ہمیں چارج رہے ویسے ہی چارج ہونے والا نبی آگے رکھا ہوئے چارج رہے اپنے نبی کی محبت پہ چارج رہے اپنے نبی علیہ السلام کی عشق میں چارج رہے اس انداز سے ہر بات جتنے بھی جائے قبلہ صاحب نے خوب دعائیں کیا کرے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے انہیں آج قسم کے شک آج حسد آج بری نظر سے محفوظ رکھے کہ حبیب علیہ السلام کے صدقے ان کو مزید طاقت عطا فرمائے اسی طرح جیسے یہ پچھلے پورا ہفتہ آپ نے دیکھا جہاں جا رہے تھے دن میں ہمارے ساتھ واپس پھر رات کری ساری رات پھر الیکٹرانک بورڈ میڈیا کے لیے پھر بیٹھ کے اجتماعات میں پھر چند دوستوں کے ساتھ بھی جب یہ بیٹھ جاتے ہیں اللہ نے بڑا کرم کیا انہوں نے فضاؤں میں بھی وہ محفل اللہ پاک سے رہی ہے پورا کا پورا جموں ایسے پوجا کرتا تھا ایسے پوجا کرتا تھا انہوں نے پانی کے اوپر پاکستان میں ہی اور بیرون دنیا میں بھی پانی کے اوپر بھی بڑی خوبصورت واپس سے جائی جگہ جگہ جو آپ نے دیکھے ان کے لیے بہت بہت کہتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور نہیں کیا اس سے میرے بچپن کے جو ساتھی ہیں تو کسی فیلڈ میں گیا تو کسی فیلڈ میں گیا کوئی اسکول میں تھا کوئی کالج میں تھا کوئی یونیورسٹی میں تھا بچپن کے دوست ایسے تعلق سے ہوتے ہیں تو میرے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں انہیں سنتے ہیں سب پانی کو نہیں سنتے ہیں ان کی فیملی سے سنتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں برا نہ محسوس کرنا مائنڈ نہ کرنا وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں برا نہ محسوس کرنا مائنڈ نہ کرنا لیکن آگے جو بات کرتے ہیں وہ مجھے فرق سے اٹھا کے عرش پہ لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آگے نکل گئے یہ آگے نکل گئے یہ آگے نکل گئے میں اپنے رب کا اس پر جس قدر شکر ادا کروں گا کم ہے جس قدر شکر ادا کروں گا اس نے بڑے بڑے اولیاء والوں نے کہا بڑے بڑے ظاہری روشنی والوں نے کہا
کہ دیا تجھے ایک ہے لیکن 100 کا بازی دی ہے۔ ان کے ساتھ اپنے وجود رکھو، ان کے لیے دعائیں کیا کرو، محسوس خود کر لیا کرو۔ جب یہ محفل میں آتی ہے محفل کے رنگ کو خود محسوس کر لیا کرو۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھائی نہیں جا سکتی، محسوس کی جا سکتی۔ اسی طرح ان کی آمد، ان کا بیٹھنا، ان کا بولنا، ان کی بات کرنا وہ محسوس بڑے واضح طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ ان کے لیے خوب دعائیں کیا کریں، اور میں جس لیے کہ الزام باتیں کی جو یہ دے کے جاتے ہیں اسے سنبھال کے بھی رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ چلے گئے پھر اب دوبارہ آئے، اس کو لے کے چلنا ہے، ان کے بازو بننا ہے، ان کے صفائی کرنا ہے۔ انہیں بھی میں کہتا ہوں، جب موقع ملتا ہے کہتا ہوں کہ قبلہ صاحب یہ آپ کا باغ ہے، یہ کسی نے 2-4 سال میں نہیں بنایا، یہ سینکڑوں سالوں کی محنت ہے، اور اس سے کوئی کسی قسم کی آج بھی نہیں آتا۔ تھک کر کے پانی یا بلبل آدھی پانی تو ٹک گیا، کھل گیا، تو بھرتا پھرتا کیا کیا۔ یہ ایک تسلسل، یہ ایک لمبی اللہ کے کرم کی، اس کے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ایک لمبا سلسلہ جو صدیوں سے چل رہا ہے۔ اور قبلہ صاحب کے آگے، اور جس کے لیے جس طرح میں نے انہیں دیکھتا ہوں، یہ میرا فرض ہے، میں انہیں کہتا ہوں کہ قبلہ صاحب یہ آپ کا باغ ہے، یہ آپ کے پھول ہیں، آپ کے ساتھ یہ بڑے سارے دوست صرف گولے کا مقام ہے، کرنا نہیں کرتا وہ بچہ شام کو بیٹھا بیٹھا سو گیا، مجھے اتنا پیار آ رہا تھا تو یوسف صاحب کا بیٹا غلط سے مجھے اتنا پیار آ رہا تھا، ایسے میں گراتا ہوں لیکن وہ بیٹھا بیٹھا کیونکہ 24 گھنٹے ساتھ اس بچے کو جب میں ان سے نہیں میں خوش ہوتا ہوں، ادھر سے بہت سب سے خوش ہوتا ہوں، لیکن مثال ہوتی ہے نا جذبہ بڑے اسی بڑے جذبے والے اسی بھی جب جو پہنچ ہو تو قبلہ صاحب جدھر سے بات آتی ہے قبلہ صاحب کھڑا کر اس بچے کو قبلہ صاحب زندہ باد، قبلہ صاحب زندہ باد۔ ماشاءاللہ اسی طرح جدھر دیکھے بچے بچیاں اور ان سے محبت اپنے آپ سے محبت ہو جائے، ان کے لیے دعائیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں ہیں۔ ان تو اللہ تعالیٰ نے کرم سے نواز رکھا ہے، احسان سے نواز رکھا ہے، تو وہ بات کر رہا تھا اس کو، اس سے میں نے دعا دینے لگا تو مجھے کہنے لگا ایک ہی خطبہ جان کہ آپ کا جو باپ کا ایک چیزہ ہے وہ دیکھنا ملے گا، مجھے اور کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے، میری یہ دعا کریں کہ میں قبلہ صاحب کا بہت کروں، اللہ مجھے اس راستے سے کہ پیچھے نہ کرے۔ تو مجھے اپنی اولاد پہ بھی فخر ہے، اپنی روحانی اولاد پہ بھی فخر ہے، اور قبلہ صاحب میرا مان ہے، قبلہ صاحب پہ تو مجھے بہت فخر ہے۔ قبلہ صاحب پہ تو ویسے کسی ایک اللہ والے سے کسی نے کہا تھا ادھر کے لیے کیا ہے تو فرمانے لگے اللہ کے حضور ایسے آگے کا دورہ یہ ہے، مجھے بھی اسی طرح سے مان ہے، لیکن وقت آئے گا تو میں آپ کو میں آگے کر دوں گا تو میں سیدنا غوث اعظم بھی فرماتے ہیں کہ شاہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ لے سنوارے سجائے خوشبو سے بھر دے، چمک پیدا ہو جائے، پھر سپاہ سالار اعظم کے حضور پیش کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے آپ کو مزید رحمتوں برکتوں سے نوازے۔ اس خوبصورت سفر میں جس طرح اوپر میں بھی اپنے آمد کے فطری آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی فرمائے۔ ساری روحانی اللہ جو ملین سے ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ ایمان کی عالم میں عشق کرتی ہے، ان سب کو آپ کے بازو بنائے، آپ کی دعائیں ان کے لیے ہوں، ان کی دعائیں آپ کے لیے ہوں۔ یہ دعائیں کتنی طاقتور چیز ہے جس کے لیے ہم لوگ جائیں گے اللہ کے ذکر کے۔ میرے پاس ہزاروں لوگ روز آتے ہیں، میں ہوں کہیں دعا
ورنہ کہ جگنا اللہ نے کہ دعا کرتا کہ یا اللہ ایک تو دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ یہ جو اس کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے کتنی طاقتور چیز ہے، یہ جو یقین ہے اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور یقین اس کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو اور دل میں جو ہے خبریں ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا، دعا پہ یقین، دعا بڑی طاقتور چیز ہے، جتنی طاقت دعا میں ہے کیا سے کیا پیدا ہوتی ہے اگر سب کو پتا چل جائے تو پھر بات ساری دیکھ سے ہوتا ہے یہ یقین موقع میں ہوتا ہے یہ عقیدہ ہوتا ہے میں اکثر اپنی معلوم رات کو کہا کرتا ہوں کلمہ شریف کے بعد سب سے یقینی طور پہ سارے ہوتے ہیں سب سے یقینی چیز نماز بھی پڑھی تو یقین نہ ہویا روزہ رکھا تو یقین نہ ہویا سب سے مضبوط چیز جو ہونی چاہیے جس میں لڑائی برابر پہلے نہیں ہونی چاہیے عقیدہ ہے وہ یقین وہ پختہ یقین ہے پختہ یقین وقت نہیں کہ میں اس کو آگے لے کے جاؤں بس اس لیے یہ بات کی اللہ نے کرم کیا احسان کیا کہ جو اوپر احسان جو تھا اس کے کرم سے تھا جو ہے اس کے کرم سے ہے اور جو ہوگا اس کے کرم سے ہوگا اس کے کرم فرمایا احسان فرمایا دعا خوب کیا گیا کہ اللہ صاحب اس کا کرم اس کے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے جس مشن میں یہ لگے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی فرمائے انہیں اس مشن میں کامیابیوں سے بھی امتناع فرمائے اور کہاں طرف یہ خوبصورت محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال سکے لوگوں کو مدینہ پاک کی طرف راغب کرے اور لوگوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط سے مضبوط کر کرے اس دورے کا محافظ کا مقصد یہی ہوتا ہے بڑا لطفایا کیونکہ نظر آیا ایک ایک بچے کو دیکھا ایک ایک بچی کو دیکھا کل ایک ایسے رنگ میں دیکھا جس میں دیکھنے کے بعد میری آنکھوں کو پھر دیکھنا اور وہ ایک ہی رنگ ہے آقا علیہ السلام کی محبت کا رنگ ہے اور اصل محبت کہ شریعت اتار آتی ہے وہ مضبوطی سے تھامنا اور ایک بہترین انسان بن کے دنیا میں بہترین انسان لوگوں کو نفع دینے والا کسی کو تکلیف دینے والا نہیں لوگوں کی خیر کرنے والا کسی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کرنے والا نہیں لوگوں کی مشکلات دور کرنے والا کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا کرنے والا نہیں آپ کے فرمان کے ہے مطابق لوگوں کے وجود سے لوگوں کو نفع دینے والا کبھی کسی صورت نقصان دینے والا نہیں سب آپ اپنے دل کی طرف اترتا ہو وہ پھر آپ کا ذکر کیجیے اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس طرف چلیں گے جس کا میں پہلے ذکر کیا دعا دعا اور دعا
غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام جواب نبوت پہ دائم درود فتح باب نبوت پہ دائم درود میرے رسالت پہ لاکھوں سلام میرے رسالت پہ لاکھوں سلام سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سب گنبد السلام خالی دعا کرنی سارے دوست بیٹھ جائیں